اچھا وہ ہم جب بات کر رہے تھے نا جی سبزیوں کی، تو آپ نے کہا تھا کہ جی یہ ساگ ہم کھاتے ہیں، جی تو میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے یہ ساگ کی کوئی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ہاں جی، اب ساگ کی تو امام دین بے شمار قسمیں بھی تو ہیں نا؟ نہیں میں یہ کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اچھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، اچھا 2 دفعہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اچھا کبھی، ٹھیک ہے، اوکے۔ 3 دفعہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، 4 دفعہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ وہ ہم بچپن میں کہانی سنا کرتے تھے، ہاں جی، آؤ بچوں آپ کو ایک کہانی سنائیں۔ نہیں میں نے تو بڑی کہانیاں یاد کی اب ہوئی۔ سن تو لیں، پھر کہا جاتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہاں جی، تو آپ اسی طرح پھر انداز میں دوبارہ ہمیں واپس بچپن میں لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں سر، نہیں میں آپ کو ساگ کی کہانی سنانے لگا اچھا، ہوں۔ ایک دفعہ کچھ کاشتکار کام کر رہے تھے، کھانے پینے کو اور کچھ نہیں تھا، ان کو بھوک لگی، اچھا، تو ان میں سے کسی سیانے نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ پیاز ویاز تو ہے ہی، مسالہ بھی ہے، تم یہ جو ہری ہری چیز ہے اس کو پکا لو۔ اچھا، تو وہ انہوں نے وہ ساگ کاٹ کے ہاں، تو وہ پکا لیا۔ اچھا، تو گھاس کو الٹا کر کے لکھیں تو کیا بنتا ہے؟ ساگ، دیکھو پھر کیا ساگ بنے گا پھر وہ تو۔ نہیں دیکھیں، اب آپ اس میں غلطیاں نکالنے پر آئیں تو پھر تو آپ مجھ میں ٹھیک ہے بھی نا، غلطی نکال نہ نہ سکتے ہیں کہ بھئی تمہارا قد چھوٹا ہے، تمہاری آنکھ نہ چھوٹی نہ بڑی ہے، تمہارے کانوں پر وال کیوں ہیں۔ میں آپ کو لوگوں کی ذہانت کی بات بتاتا ہوں کہ ساگ کی تاریخ یہ ہے۔ اب اس میں ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے، آپ نے گھاس، اب گھاس کو اگر ہم الٹا پڑھیں گے تو ہو جائے گا ساگ، ہاں جی، ٹھیک ہے، ساگ۔ اب اس میں آپ اگر کاف لگا تو ساکھ، یعنی کہ ساکھ کا مطلب ہے کہ انسان کی کیا ایک کریڈیبلٹی کتنی ہے۔ اب یہ ڈیگریڈیبلٹی جو ہے یہ تو میں نہیں جانتا یہ کتنی ہے، میری ڈیگریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ نہیں امام دین، میں تو آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، آپ جو اپنے لوگوں کو جا کے جب ساری باتیں بتاتے ہیں امام دین، تو مجھے امید ہے کہ وہ صرف دل کی بیماریوں سے محفوظ نہیں رہیں گے، ہاں، وہ جسم کے دوسرے اعضاء کی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ دیکھو جی ایک بیماری جو ہے وہ دوسری بیماری کو جنم دیتی ہے، دوسری تیسری کو دیتی ہے، مگر بات شروع ہوئی تھی ہماری وہیں سے کہ خون میں وہ شروع ہو جائے گا کولیسٹرول۔ شاباش امام دین، کبھی سوچا بھی ہے یہ کولیسٹرول ہوتا کیا ہے؟ نہیں یہ میرا واقف نہیں ہے، تو میں جو واقف نہ ہو اس کے بارے میں کیا سوچوں۔ سمجھنا ضرور چاہیے امام دین۔ دیکھیں کولیسٹرول جو ہے نا، یہ لفظ پتہ کیسے بنا ہے؟ کیسے؟ یہ ہے کولے، CHOLE۔ اچھا وہ کولا جو ہوتا ہے جس میں وہ نہیں، کولی کا مطلب ہے، یہ لاطینی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بائل صفرا۔ بائل نہیں ہوتا جو حکیم کہتے ہیں کہ یہ صفرا ہوتا ہے، صفرے کی بیماری ہو جاتی ہے، صفرے کی زیادتی کی وجہ سے انسان کے جسم میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جی، کہ میں یہاں سے جاتا ہوا سوچتا ہوں کہ میں آپ کے پاس نہ ہی آیا کروں اگر آپ نے میرا ذہنی امتحان لینا ہے۔ امام دین جتنی مشکل باتیں سنیں گے نا، یقین کریں آپ کا ذہن اور تیز ہوتا جائے گا۔ نہیں تو وہ پھر لوگ کہیں گے کہ یار جو پائی پھیرو ہے امام دین جو ہے اس سے بات مت کرو، اس کا دماغ چل گیا۔ نہیں کوئی نہیں چلا، میں جو آپ کو بات بتاتا ہوں نا امام دین، بڑے سادہ الفاظ میں۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، جی، میرا چلنا نہ جائے۔ نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں نا کولیسٹرول مطلب کیا ہے؟ کولیسٹرول جو ہے اس کا مطلب ہے تیزابیت۔ تیزابیت نہیں، ہاں یہ ایک ایسی چکنائی ہے ہاں، جو موم کی طرح ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا کولیسٹرول، ہاں جی، یہ کہاں سے نکلا؟ یہ ضروری ہے آپ کو جاننا چاہیے۔ اچھا جی، کولیسٹرول نکلا کولے، CHOLE، کولے، کولے کا مطلب ہو گیا بائل صفرا۔ اچھا، سٹیریوس یعنی وہ ایک لفظ ہوتا ہے، تو سٹیریوس کا مطلب ہے سخت، ٹھیک ہے نا، یعنی صفرا جو سخت ہوتا ہے، اور OL جہاں بھی لگے گا نا، یاد رکھیے اس کا مطلب ہے الکوہل۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں میرا کسی چیز سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، آپ نے یہ جو آخری لیا کے تیا مارا ہے نا
تو یہ تیا جو مارا ہے تو میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں ہی نہیں، تو یہ سننے کی کیا ضرورت ہے مجھ کو؟ امام دین انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو یہ مجھے بتائے کہ آپ کے گاؤں میں لوگ الکوہل کا استعمال نہیں کرتے؟ نہیں، وہ دیسی کا کرتے، دیسی کریں ولایتی کریں، الکوہل از الکوہل، ہاں جی، ٹھیک ہے نا؟ الکوہل میں ہوتی ہے ایتھانول، اچھا، ٹھیک ہے؟ امام دین، جی حاضر جناب، یہ جو کولیسٹرول ہے نا، ہاں جی، یہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کس نے دریافت کیا تھا؟ یہ کسی انسان نے کیا ہوگا؟ جی، یہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر تھے، اچھا، اور 1758 میں انہوں نے دیکھا کہ جو پتھریاں ہوتی ہیں نا، اچھا، جو پائی جاتی ہیں پتے کے اندر، تو فرانسیسی ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ چکنا مادہ موجود ہے، اچھا، اور یہ بات ہے 1758 کی، اچھا، کافی پرانی بات، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چکنا مادہ کیوں ہے، کیا اس چکنے مادے کی وجہ سے یہ پتھریاں بنی ہیں؟ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی، اچھا، اور پھر انہوں نے اس میں سے کولیسٹرول کی قلمیں نکالی، اچھا، اور اس کو پھر ایک پاؤڈر فارم میں انہوں نے بنایا، اچھا، ٹھیک ہے؟ امام دین کولیسٹرول جس ڈاکٹر نے پہلی بار دیکھا تھا پتے کی پتھریوں میں، اچھا، ان کا نام تھا فرینکوائس پولیٹیا ڈی سالے، اچھا، مشکل نام ہے۔ سب سے پہلے ان ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ جو پتے کی پتھریاں ہیں نا، ان کے اندر کوئی ایسا مادہ موجود ہے جو چکنا چکنا سا ہے، اچھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا، اچھا، پھر اس میں سے انہوں نے اس کی کرسٹلز بنائی، کرسٹل کہتے ہیں قلمیں، یعنی کہ پاؤڈر انہوں نے ایک بنا لیا، اور پھر اس کو نام دیا 1815 میں فرانس کے ایک بڑے مشہور کیمسٹ تھے، اور ان کا نام تھا مائیکل یوگین شیورال۔ یہ ان کے دوست ہوں گے نہیں؟ دوست، اب دیکھیں نا، یہ تو 1815 کی بات ہے، اچھا، اور وہ میں بات کر رہا ہوں 1758 کی۔ اچھا، اچھا، نہیں نہیں، 100 کو سال کا فرق ہے اس میں، 100 سال کا، ہاں کافی فرق کافی پڑ جاتا ہاں ہے۔ جی، ہاں جی، ہاں جی، اور یہ جو شیورال، اچھا، یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ جب انسان کو شوگر ہو جاتی ہے تو اس کے پیشاب میں شکر آنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے لوگ کہتے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پیشاب میں نے سنا ہے کہ خون میں بھی شوگر ہوتی؟ امام دین، شکر تو ہوتی خون میں ہے، اچھا، تو پھر پیشاب میں کیسے ہوتی؟ جب اس کا لیول خون میں ایک خاص مقدار سے زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ پھر پیشاب بھی میں آنے چلی لگتی ہے۔ اچھا، اور اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کبھی بھی پیشاب میں شوگر کی مقدار پر اعتبار نہ کریں۔ اچھا، امام دین، ہوتا یہ ہے جب خون کے اندر شوگر کی مقدار ایک خاص لیول سے زیادہ ہو جاتی ہے، 180 ملی گرام سے زیادہ، تو پھر وہ پیشاب میں آنے لگتی ہے۔ مجھ کو یہ بتائیں کہ ایک عام بندہ جو ہے، جو بظاہر تندرست نظر آتا ہے، جی، اس کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ شوگر کا پیشنٹ ہو گیا؟ یہ تو میں نے آپ کو کتنی بار علامات بتائی نہیں، ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے اگر مجھے بتا دی ہیں جی، تو اس کا مقصد ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں ہے نا کہ مجھے بتا کے آپ کہیں کہ لو جی شوگر والا کام تو ختم ہو گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے امام دین کو ساری باتیں بتا دی ہیں، اب امام دین جانے اور گاؤں کے لوگ جانے۔ محترم، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جی، گاؤں میں تو میں بات کر لیتا ہوں جا کے، جی، جو لوگ یہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں پروگرام، اچھا، اس میں جو نویں دیکھنے والے ہوتے ہیں، ہوں، ان کی کوئی شکل تو نہیں ہم پہچانتے، صحیح، نہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جی، تو وہ جس پروگرام کو جہاں سے دیکھیں ان کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ اور وہ سمجھے کہ امام دین کی قابلیت، ہوا کیا بات ہے امام دین۔ ڈاکٹر صاحب، قابلیت تو میری نہیں ہے، میں تو عوامی سے بندہ ہوں، اور میں تو لوگوں کی آواز بن کے آپ کے پاس آتا ہوں۔ عوامی آواز نا، جیسے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں